لگتا ہے پورا شہر مسمار کیا جا رہا ہے۔ خاص بازار، اردو بازار اور خانم کا بازار غائب ہو چکے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ وہ کہاں تھے۔ گھر والے اور دکاندار اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی دکان اور گھر کدھر تھے۔ کھانا مہنگا ہے اور موت سستی۔ غالب کا لکھا یہ پیراگراف ایک منصوبے پر ہونے والے عمل درآمد کا بتا رہا تھا۔ اصل پلان تو زیادہ بڑا تھا اور لاہور کرونیکل میں شائع ہوا تھا۔ سزا کے طور پر دہلی کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس پلان کے بہت سپورٹر تھے، ہندوستان میں بھی اور لندن میں بھی۔ لارڈ پالمرسٹون نے کہا کہ دہلی کو نقشے سے ہی ختم کر دیا جائے اور ہر عمارت کو، خواہ کتنی ہی اہم ہو یا کتنی ہی آرٹسٹک، بلا تمیز ختم کر دیا جائے۔ گورنر جنرل کیننگ اس تجویز کی حمایت میں تھے، لیکن جو شخص انہیں اس سے منع رکھنے میں کامیاب رہے وہ جان لارنس تھے۔ جان لارنس کو لاہور سے دہلی فروری سن 1858 میں ٹرانسفر کیا گیا۔ وہ اس سے پہلے پنجاب کے چیف کمشنر رہے تھے اور دہلی کو فتح کرنے میں بڑا ہاتھ تھا۔ اس وجہ سے ان کی رائے اثر رکھتی تھی۔ وہ قتل عام اور دہلی میں پھیلائی جانے والی تباہی کے مخالف تھے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ قتل عام کے پرجوش حامی اور اپنے پیشرو تھیو میٹکاف کو جلا وطن کر دیا اور جبری رخصت پر انگلستان بھجوا دیا۔ 2 مارچ کو تھیو ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ گئے۔ اپریل کو لارنس نے عام معافی دینے کی سفارش کی۔ غیر متوقع طور پر اس میں انہیں اپنے حامی بینجمن ڈسرائیلی کی صورت میں مل گئے، جو بعد میں برطانوی وزیر اعظم بنے، جنہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وہ سنا ہے اور وہ پڑھا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مسیح کے نام پر ہم مسیح کے بجائے مولک کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ مولک کنعان میں دیوتا تھا جس کے آگے بچوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ 1 نومبر سن 1858 کو ملکہ وکٹوریہ کے جاری کردہ فرمان سے یہ سرکاری پالیسی بن گئی۔ اس کے ساتھ ایکٹ آف بیٹر گورنمنٹ آف انڈیا عمل میں آ گیا۔ تاج برطانیہ نے ہندوستان کی ذمہ داری ایسٹ انڈیا کمپنی سے ختم کر کے خود اپنے پاس لے لی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی 24,000 کی ملٹری فورس برٹش آرمی کا حصہ بن گئی۔ غداری کے مقدمے اور پھانسیوں کے سلسلے ختم ہوئے۔ ہندوستان اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کام کرنے والی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی حکمرانی کے بجائے باضابطہ کالونیل حکومت میں آ گیا۔ دہلی کو مسمار کیے جانے پر بحث چلتی رہی۔ کیننگ نے دہلی کی دیواروں اور دفاعی حصار کو مسمار کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، لیکن لارنس نے انہیں رکوا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے میل لمبی دیوار گرانے کے لیے بارود دستیاب نہیں۔ سن 1859 کے آخر تک کچھ حصہ گرانے پر اتفاق ہو گیا۔ سن 1863 میں چاندنی چوک سے زریبہ تک مسماری کا آپریشن جاری رہا، جو اس کے بعد ترک کر دیا گیا۔ اس دوران دہلی کا بہت سا حصہ گر چکا تھا، جس کا ذکر غالب اپنے خطوط میں اداسی سے کرتے رہے۔ راج گھاٹ، جو دریائے جمنا کے پاس مشرق میں تھا، سے جامع مسجد کے درمیان بلا مبالغہ صرف اینٹوں کا ڈھیر تھا۔ غالب کے خط کا اقتباس سنیے۔ راج گھاٹ کے دروازے کو گرا دیا گیا ہے، ملبے کا ڈھیر ہے۔ چوڑی سڑک بنانے کے لیے کلکتہ دروازے اور کابل دروازے کے درمیان زمین ہموار کی گئی ہے۔ پنجابی کٹہرہ، دھوبی بارہ، رام جی گنج، سعادات خان کا کٹہرہ، مبارک بیگم کی حویلی جو آکٹر لونی کی بیوہ تھیں، صاحب رام کی حویلی اور باغ، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ غالب کے دوسرے خطوط میں اکبر آبادی مسجد، کشمیری کٹہرہ مسجد، شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے مزار، مولوی باقر کے امام باڑہ، بلقی بیگم کے محلے، زریبہ کے دروازے کے منہدم ہونے کا ذکر ہے۔ شہر کے 4 بڑے شاندار محل مکمل طور پر مسمار کیے گئے، جس میں جھاجر کے نواب کی حویلی، بہادر گڑھ اور فرخ گڑھ کے نواب اور باب گڑھ کے راجہ کی حویلی تھی۔ شالیمار باغ، جہاں اورنگزیب کی تاج پوشی ہوئی تھی، کو زرعی اراضی کے طور پر نیلام کر دیا گیا۔ جہاں مغل عمارتیں نہیں گرائی گئیں، ان کے نام بدل دیے گئے۔ بیگم باغ اب کوئنز گارڈن ہو گیا۔ لارنس نے کوشش کی تھی کہ لال قلعے کو بچایا جا سکے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے جامع مسجد اور محل کی دیواروں کو بچا لیا، لیکن لال قلعے کا 80% حصہ ڈھا دیا گیا۔ ہیرڈ ٹیلر اس سب پر رنجیدہ تھیں۔ انہوں نے دہلی کی دیوان عام کے اوپر سے تصویر بنائی ہے، جو مغلیہ دہلی کی آخری تصویر ہے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، دہلی میں موت کا سناٹا تھا، خالی گھر اور ہو کا عالم، جیسے کسی بدن سے روح نکل گئی ہو۔
لال قلعے کو نومبر سن 1858 سے مسمار کیے جانا شروع ہوا۔ سب سے پہلے شاہی حمام سے یہ کام شروع کیا۔ آرکیٹیکچر کے مورخ جیمز فرگوسن لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ یورپ کے کسی بھی قلعے سے دوگنا ہوگا۔ مارچ سن 1859 تک یہ جاری تھا۔ چھوٹا رنگ محل، حیات بخش باغ، مہتاب باغ ختم ہوئے۔ دریائے جمنا کے کنارے اس کا 20% حصہ بچ گیا، اور یہ بچت اس لیے ہوئی کہ اس کو برٹش فوجیوں نے اپنا آفس اور میس بنا لیا تھا۔ گنبد اور سنگ مرمر کی فٹنگ کو اتار لیا گیا اور مال غنیمت میں داخل کر دیا۔ اس میں شاہجہاں کا کروایا گیا پرچین کاری کا شاندار کام بھی تھا، جو ان کے تخت طاؤس کے پیچھے تھا۔ نقار خانہ، جہاں اصفہان یا قسطنطنیہ سے سفیروں جیسے اہم مہمانوں کی آمد پر باجے اور ڈھول بجائے جاتے تھے، برٹش اسٹاف سارجنٹ کا کوارٹر بن گیا۔ دیوان عام آفیسرز لاؤنج میں تبدیل ہوا۔ شاہی خوابگاہ کینٹین بن گئی۔ رنگ محل آفیسرز میس میں بدل گیا۔ ممتاز محل کو ملٹری جیل بنا دیا گیا۔ لاہور دروازے کا نام وکٹوریہ گیٹ رکھ دیا گیا۔ ظفر محل، جو تیرتا پویلین تھا، افسران کے لیے سوئمنگ پول، جبکہ حیات بخش باغ کے خیمے ٹوائلٹ بنے۔ بغاوت کے 1 سال بعد پہلے شہر میں دہلی کے ہندوؤں کو واپس آنے کی اجازت آہستہ آہستہ ملنے لگی۔ دسمبر سن 1859 میں دہلی کے مسلمانوں کی طرف سے ملکہ وکٹوریہ کو درخواست کی گئی کہ انہیں بھی واپس آنے دیا جائے۔ وہ مشکل میں ہیں اور ملکہ سے رحم کی توقع کرتے ہیں کہ وہ انہیں معاف کر دیں گی اور واپس دہلی جانے دیں گی۔ ان کے پاس نہ سر پر چھت ہے، نہ سردی سے بچنے کا انتظام۔ یہ اجازت مل گئی، لیکن جو تاج برطانیہ سے اپنی وفاداری ثابت نہیں کر سکے، ان کے گھر ضبط کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی صورتحال اتنی بری تھی کہ برٹش پریس میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ جون سن 1860 میں مفسلائٹ نے اس پر مضمون لکھا ہے: ہمارا غصہ آخر کب تک؟ ضبط شدہ جائیدادیں نیلام ہوئیں۔ ان کو خریدنے والے زیادہ تر ہندو، کھچتریا اور جین بینکار تھے، جیسا کہ چنامل یا رام جی داس یا موہیش داس۔ چنامل نے فتح پوری مسجد بھی خرید لی، جبکہ ایک ہندو نان بھائی نے زینت المساجد خریدی۔ مغل دور کی اشرافیہ اب یا تو غربت میں تھی یا کچھ لوگوں کو اسکول ٹیچر یا ٹیوٹر جیسے کام مل گئے تھے۔ مرزا غالب نے جنوری سن 1862 میں اپنے دوست کو خط لکھا: یہ وہ دلی نہیں جہاں تم پیدا ہوئے تھے، اسکول گئے تھے، جہاں تم میرے گھر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ دلی نہیں جہاں میں نے 51 برس گزارے۔ یہ ایک کیمپ ہے۔ مسلمان یا تو ہنرمند ہیں یا برٹش کے ملازم، باقی سب ہندو ہیں۔ شاہی خاندان کے مرد اب برٹش سرکار سے 5 روپیہ مہینہ وصول کرتے ہیں۔ شاہی محل کی خواتین اگر زیادہ عمر کی ہیں تو دلالہ ہیں، کم عمر کی ہیں تو طوائف۔ برٹش سرکار نے نئے قوانین کے تحت عام معافی کے علاوہ شاہی خاندان کے افراد کی تا حیات 5 روپے مہینہ پینشن مقرر کر دی تھی۔ مغلوں کے خاتمے کے ساتھ ہی دہلی کے ادب اور کلچر کا خاتمہ ہوا اور لائبریریاں تباہ ہوئیں، مسودے ضائع ہو گئے، مدارس بند کر دیے گئے۔ سب سے بڑی درسگاہ مدرسہ رحیمیہ رام جی داس نے نیلام میں خریدی اور اسے گودام بنا لیا۔